بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ مخاطب ہوں ڈفرینشیل ایکویشنز کے لیے. آج لیکچر نمبر 43 ہے. اس سے پہلے 42 لیکچر مکمل کر لیے ہیں. کافی ہم نے سفر طے کر لیا ہے. اب تو تقریباً کورس مکمل ہونے والا ہے, تو کچھ آخری مراحل ہیں یہ جو ہم نے کمپلیٹ کرنے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے یہ پرانا جو لیکچر ہے اسی کی کنٹینیوشن ہے, یعنی کہ جو لیکچر 43 از اے کنٹینیوشن آف لیکچر نمبر 42. جو کچھ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کو فردر ایلیبریٹ کریں گے. لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا کہ ہم نے کچھ چیزیں چھوڑ دی ہیں, وہ چیزیں آج کور کرنے کی کوشش کریں گے. اس کو اگر آج کے لیکچر کو پراپر پرسپیکٹو میں دیکھ لیں کہ ہم نے ابھی تک کیا کچھ کور کر لیا ہے اور یہ جو اب لیکچر ہے آگے ہمیں کہاں لے کے جائے گا, کیا چیز ہم کمپلیٹ کریں گے, تو آپ کے لیے ذرا آسانی ہوگی اور یہ ذرا اچھا ایک مزہ رہتا ہے کہ آپ کو اگر انوائرمنٹ کا پتا ہوگا کہ کس انوائرمنٹ کے اندر آپ بیٹھے ہیں, کیا کچھ کام کر رہے ہیں, کیا کچھ کیا ہوا ہے, الٹیمیٹ کہاں پہنچنا ہے, تو ذرا سی ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے, بندے کو اطمینان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں سسٹم آف لینئر اکویشن. سسٹم آف لینئر فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل اکویشن. اسٹارٹ کریں کہاں سے. سب سے پہلے ہم نے فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن پڑھی, ہائر آرڈر کی پڑھی, ہائر آرڈر وتھ کانسٹنٹ کوفیشنٹس, ہائر آرڈر وتھ ویریبل کوفیشنٹس. بات ختم ہو گئی. یہ ہائر آرڈر کی جس میں ایک ڈفرینشیل اکویشن تھی, ہینڈل کرتے تھے ہم. اس کے بعد جناب آیا کہ بہت ساری ڈفرینشیل اکویشنس ہیں آپ کے پاس, 1 2 3 یعنی کہ سائملٹینئس ڈفرینشیل اکویشنس ہیں. ان کو سالو کرنا تھا. ہم نے کیا کیا, ان کو سالو کیا کچھ طریقے سے. ایک طریقہ کار ہمارے پاس تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم آپریٹر کے ذریعے کریں گے, یعنی کہ انٹروڈکشن آف اے ڈفرینشیل آپریٹر, جس کو ہم کہتے ہیں سسٹمیٹک ایلیمینیشن. اس کے بعد دوسرا میتھڈ جو تھا ہمارے پاس ڈیٹرمنٹ میتھڈ تھا, اس میں ہم نے سالو کیا. بیسیکلی جو ڈیٹرمنٹ میتھڈ ہے وہ اسی کی ایک ایکسٹینشن ہے, لیکن ایک فارمل طریقہ کار ہے, ایک اچھا سسٹمیٹک طریقہ کار ہے, اس سے ہم نے سالو کیے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ جی یہ جتنی بھی ڈفرینشیل اکویشنس ہیں آپ کے پاس سائملٹینئس دی ہوئی ہیں, ان کو آپ کیا کریں, ان کو ٹرانسفارم کریں ٹو لینئر فرسٹ آرڈر فارم کے اندر. ہم لینئر نارمل فارم میں ہم نے ٹرانسفارم کر دی. جب ہم ٹرانسفارم کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ یہ کچھ اس طرح کی اکویشنس ہیں کہ ان کو ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے انٹو دی میٹریسز یا میٹرکس فارم کے اندر. تو ہم نے کہا جی میٹرکس بھی پڑھ لیتے ہیں. ہم نے میٹریسز پڑھنی شروع کر دی. جب میٹریسز ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے بہت ساری وہاں کی فنڈامنٹل ڈیفینیشنز پڑھی, الجبرا پڑھا, اس کے بعد ہم نے اس کی پراپرٹیز پڑھی, اور جب ہم پڑھ رہے تھے اس کے بعد ایک نیکسٹ لیکچر میں ہم نے آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز بھی پڑھے. یہ جو آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز ہم نے پڑھے تھے اس کو ہم نے اپلائی کیا کس چیز کے لیے, ہم نے سولوشن سیٹ معلوم کرنے کے لیے. کیا چیز, یا سولوشن ویکٹر معلوم کرنے کے لیے ہم نے استعمال کیا. لاسٹ لیکچر جو تھا ہمارا وہ کچھ اسی کے بارے میں تھا. اس سے پہلے جو ہم نے لیکچر میں ڈسکس کیے تھے, جو ٹاپک جو عنوان ہم نے ڈسکس کیے تھے, اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے پاس ایک ڈفرینشیل اکویشن ہو, اگر آپ اس کو ٹرانسفارم کر لیں میٹرکس فارم کے اندر اور آپ کے پاس کوئی ایک سولوشن ویکٹر دیا ہوا ہے تو آپ اسے چیک کر سکتے تھے کہ یہ کیا اس کا سولوشن ہے یا نہیں ہے. لیکن لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک ہوموجینئس فارم کی ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہو تو آپ آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹر میتھڈ کی مدد سے سولوشن ویکٹرز معلوم کر سکتے ہیں. یہ ہمارا ٹاپک تھا ڈسکشن کا لاسٹ لیکچر کے اندر. جی لاسٹ لیکچر کی جب بات ہو رہی ہے تو یہ لاسٹ لیکچر کی ہی کنٹینیوشن ہے. اس کے اندر ہم کیا چیز ڈسکس کر رہے ہیں, اس کے اندر ہم چیز جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ہوموجینئس لینئر سسٹم, یعنی کہ ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس. یہ لاسٹ ٹائم ہمارے پاس اکویشن تھی, ایکس ڈیش از اکول ٹو ایکس. اسی کو آگے سالو کریں گے. اس میں کیا طریقہ کار تھا, سب سے پہلے ہم لکھتے تھے اکویشنز کو یا ڈفرینشیل اکویشنز کو جو بھی دی ہوئی ہیں آپ کے پاس نارمل لینئر فارم کے اندر یا لینئر نارمل فارم کے اندر ہم نے اس کو لکھ دیا. جب لکھ دیا اس کے بعد اس کو ہم نے میٹرکس فارم کے اندر ٹرانسفارم کر دیا. اب ہمارے پاس جو اکویشنز بن گئی وہ میٹریسز کے اندر ریپرزینٹ ہوئی ہوئی ہیں آلریڈی. کس فارم میں ہمارے پاس کہ ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس. ایکس ڈیش آپ کے پاس ایک کالم ویکٹر ہے, اے ایک آپ کے پاس میٹرکس ہے, کسی بھی آرڈر کی بھی ہو سکتی ہے ڈپینڈنگ آن دا نمبر آف ویریبلس اینڈ نمبر آف اکویشنس. اس کے ساتھ ایکس ایک آپ کے پاس
کالم ویکٹر ہے کس چیز کا؟ ویریبل کا، جس کی ویلوز ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے ایکس وائی زیڈ واٹ ایور اٹ از. ٹھیک ہے، یہ ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس. اے کو نکال لیں، الگ رکھیں، اسی کے ساتھ آپریشن کرنی ہے، اسی کے ساتھ ساری چیزیں کرنی ہے. یہ جو آپ کے پاس اے میٹرکس آ گئی، اس کو ہم کہتے ہیں میٹرکس آف کوفیشنٹس. اور اس میٹرکس آف کوفیشنٹ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آئگن ویلوز معلوم کرنی ہے، اس کے بعد آئگن ویکٹرس معلوم کرنے ہیں، اس کے بعد سولوشن ویکٹرس معلوم کرنے ہیں، اور اس کے بعد سولوشن لکھنے ہیں. اب یہ جو ہمارے پاس میٹرکس اے آئی، اس میٹرکس سے ہم نے کیا کہا کہ ایک ڈیٹرمنٹ بنانا ہے، اور وہ ڈیٹرمنٹ کیا ہے؟ اے مائنس لیمڈا آئی کے بارے میں. یعنی کہ جو آپ کے پاس سارے ڈائگنل کے اندر ہیں، جو بھی ایلیمنٹ آپ کے پاس دیا ہوا ہے، جو بھی وہاں پہ انٹری ہے، اس میں سے مائنس لیمڈا کر دینا ہے. اور یہ جو ڈیٹرمنٹ جو بھی آیا، اس کو اکویٹ کرنا ہے زیرو کے برابر. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دیٹ یو ہیو ٹو فائنڈ دا ویلو آف دا ڈیٹرمنٹ اے مائنس لیمڈا آئی اینڈ یو اکویٹ دیٹ ویلو اکول ٹو زیرو. تو یہ آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ڈیٹرمنٹ اے مائنس لیمڈا آئی ایک پالینومیل آئے گا. وہ پالینومیل کو جب آپ زیرو کے برابر اکویٹ کریں گے تو آپ کے پاس اکویشن آ جائے گی. وہ اکویشن جو ہوگی وہ لیمڈا کے اندر ہوگی. یہ تھرڈ آرڈر کی ہو سکتی ہے، فورتھ آرڈر کی ہو سکتی ہے، سیکنڈ آرڈر کی ہو سکتی ہے، اینی آرڈر کی ہو سکتی ہے. تو جس آرڈر کی بھی ہوگی اتنے اس کے روٹس ہوں گے. فرض کیا کہ 2 آرڈر کی یا آرڈر 2 کی ہے، تو آپ کے پاس لیمڈا کی 2 ویلوز آئیں گی. اب 2 ویلوز ریئل بھی ہو سکتی ہیں، امیجنری بھی ہو سکتی ہیں. ریئل میں ریئل اور ڈسٹنکٹ بھی ہو سکتی ہیں، ریئل اور ریپیٹڈ بھی ہو سکتی ہیں، اور کمپلیکس تو ہیں. تو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس اگر اس کے جو روٹس ہیں ریئل اور ڈسٹنکٹ ہیں اور کمپلیکس ہیں، تو ہم کیا طریقے سے سالو کریں گے، یعنی کون سا طریقہ کار ہوگا سالو کرنے کا یا سولوشن معلوم کرنے کا اس ڈفرینشیل اکویشن کا، اگر آپ کے پاس جو آئگن ویلوز آئی ہیں وہ ریئل اور ڈسٹنکٹ ہیں یا کمپلیکس ہے. یہ دونوں میتھڈ ہم نے ڈسکس کر لیے تھے. لاسٹ لیکچر سے مجھے فوراً یاد آیا کہ میں نے آپ کو بہت ساری ایگزامپلس کہی تھی، بہت ساری چیزیں میں نے کہی تھی کرنے کو. پتہ نہیں آپ نے کی یا نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اگر کی ہیں تو بہت سی بات ہے، اگر نہیں کی تو ضرور کریں. اور اس میں ایک چیز اور میں نے بتائی تھی جس میں نے کہا تھا کہ کمپلیکس نمبر کی جو پراپرٹیز ہیں وہ لگائی تھی، اور سولوشن ایک ڈفرینٹ فارم کے اندر میں نے کہا تھا کہ ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے. اس کی میں نے ایگزامپل بھی کی تھی. وہ ایگزامپل پتہ نہیں آپ نے ریوائز کی، لیکن اس ایگزامپل کو ضرور ریوائز کریں اور اس طریقہ کار کو ضرور دیکھیں، کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، امتحان میں بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، واپس آئیے ہوموجینئس لینئر سسٹم کے اوپر. ہمارا یہ ٹاپک ہے. لاسٹ لیکچر میں یہی چیز کور کی گئی تھی، اور اس چیز کو جب ہم پڑھ رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے، تو ہم نے کیا چیز معلوم کرنی تھی؟ ہم نے سولوشن ویکٹر معلوم کرنا تھا. سولوشن ویکٹر معلوم کرنے کے لیے جو ہم نے طریقہ کار استعمال کیا وہ تھا آئگن ویلوز اور آئگن ویکٹر کا. یہ میں نے بتایا نا، یہ پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا اور یہی میں کہہ رہا ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آئگن ویلوز اور جو آئگن ویکٹرز جو طریقہ کار ہم نے جب میٹریسز پڑھ رہے تھے ہم نے سیکھے تھے، وہ ہم یہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں. لاسٹ لیکچر میں ہم نے 2 کیسز کنسیڈر کیے تھے. وہ کون سے کیسز تھے؟ جس کے اندر ہمارے پاس روٹس ریئل اور ڈسٹنکٹ تھے یا روٹس آپ کے پاس کمپلیکس تھے. اور یہ بات کہہ کے لیکچر کمپلیٹ کیا تھا کہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے جہاں پہ روٹس ریئل ہوں گے لیکن ریپیٹڈ ہوں گے. جی آج کا ٹاپک یہی ہے کہ آپ کے پاس آئگن ویلیوز جو آئے ہیں وہ ریئل ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم ریپیٹڈ ہیں. طریقہ کار کلیئر تھا آپ کے پاس جب روٹس ریئل اور ڈسٹنکٹ تھے، روٹس ریئل اور کمپلیکس تھے. ٹھیک ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا اس کے اندر. وہ تو بہت دفعہ کر لیے ہوں گے یا کریں گے بھی. اور آج کے لیکچر کی طرف آئیے کہ اب ہمارے پاس روٹس جو ہیں وہ آپ کے پاس دیے ہوئے ریئل اور سارے کے سارے ریپیٹڈ ہیں. یعنی اگر آپ کے پاس لیمڈا 1 ایک روٹ ہے، دوسرا روٹ لیمڈا 2، تیسرا روٹ لیمڈا 3، تو لیمڈا 1 از اکول ٹو لیمڈا 2 از اکول ٹو لیمڈا 3. فرض کر لیں یہ کیسی چیز ہے؟ یہ آپ نے کہیں اور پہلے بھی پڑھی؟ جی ہاں پڑھی ہے. جب آکسیلری ایکویشن کو ہم سالو کیا کرتے تھے، جہاں پہ ڈی آپریٹر کی جگہ ہم ایم سبسٹیچیوٹ کرتے تھے، تو وہاں ہمارے پاس کبھی کبھی آ جاتا تھا آکسیلری ایکویشن اس فارم کی m-1 ہول اسکوائر از اکول ٹو 0. تو کیا ہوا؟ روٹس آ گئے 1 اور 1، یا m-1 ہول کیوب از اکول ٹو 0. تو کیا کہتے تھے؟ m از اکول ٹو 1، 1 اور 1. آپ کے پاس وہاں طریقہ کار کیا تھا؟ اگر آپ کے پاس 2 روٹس m1 اور m2 الگ الگ ہیں
تو ہم اس کا سولوشن لکھا کرتے تھے y از اکول ٹو C1 e ٹو دی پاور m1x پلس C2 m ٹو دی پاور C2 e ٹو دی پاور m2x. دوبارہ سے اگر ہمارے پاس دو روٹس آکسیلری اکویشن کے الگ الگ تھے m1 اور m2 تو اس کا سولوشن ہم لکھا کرتے تھے اگر ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن ہے تو y از اکول ٹو C1 e ٹو دی پاور m1x پلس C2 e ٹو دی پاور m2x. اگر ہمارے پاس ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن تھی تو یہ ہمارے پاس کمپلیٹ سولوشن آ جاتا تھا. لیکن اگر آپ کے پاس نان ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن ہوتی تو یہ جو آپ کے پاس کمپلیمنٹری فنکشن کہلاتا ہے, یہ کیا کہلائے گا؟ کمپلیمنٹری فنکشن. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک دوسرا پرٹیکولر انٹیگرل بھی معلوم کرنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ فار دا کیس آف نان ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن آپ نے ایک کمپلیمنٹری فنکشن یا کمپلیمنٹری سولوشن معلوم کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پرٹیکولر سولوشن یا پرٹیکولر انٹیگرل بھی معلوم کرنا ہوتا ہے. یہ اس صورت میں تھا جس وقت کہ آپ کے پاس روٹس ڈسٹنکٹ تھے, یعنی y از اکول ٹو آنسر تھا C1 e ٹو دی پاور m1x پلس C2 e ٹو دی پاور m2x. کلیئر؟ آگے چلے. اگر آپ کے پاس وہاں پہ روٹس دو اکول ہو جائیں, m1 از اکول ٹو m2, سپوز m کے برابر, تو ہم کہتے تھے کہ y از اکول ٹو a پلس بی ایکس یا C1 پلس C2x ہول ملٹیپلائڈ بائی e ٹو دی پاور mx. اب یہاں پر ایک اور ہم نے چیز انٹروڈیوس کر دی تھی, وہ تھی a پلس بی ایکس یا C1 پلس C2x e ٹو دی پاور m1x. یہ ہم نے جو ریپیٹڈ روٹس ہے اس کو سالو کرنے کا ایک نیا طریقہ کار بتایا تھا, یا سولوشن لکھنے کا نیا طریقہ کار بتایا تھا. اگر آپ کے پاس تین روٹس ہوتے, فرض کر لیں تین روٹس اور تینوں کے تینوں ریئل تو ہے لیکن تینوں کے تینوں کوئنسیڈنٹ ہیں, ریپیٹڈ ہیں, یعنی کہ m m اور m. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے؟ اس کا جو کمپلیمنٹری فنکشن فار نان ہوموجینئس کے ہمارے پاس آئے گا yc از اکول ٹو a پلس بی ایکس پلس سی ایکس اسکوائر ہول ملٹیپلائڈ بائی e ٹو دی پاور mx. تو یعنی کہ اسی طرح سے ہم آگے اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اور ہم نے ایکسپینڈ کیا تھا. یہی جو چیز ہے اسی سملرٹی سے یہاں پر بھی ہم انٹروڈیوس کریں گے, یہی x اور یہی x اسکوائر وغیرہ. ذرا سے اس کو ذہن میں رکھیے گا, ہمارے پاس وہاں پہ سولوشن کیا تھا اور یہاں پر ہمارے پاس سولوشن کیسے ہوگا. اب آتے ہیں جناب اپنے اصلی مسئلے کے اوپر. ہمارے پاس ایک ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہے, اس ڈفرینشیل اکویشن سے ہم نے کیا ایک میٹرکس بنائی, جس میٹرکس کو ہم نے کہا میٹرکس آف کوفیشنٹس. اس میٹرکس آف کوفیشنٹ سے ہم نے ایک ڈیٹرمنٹ بنایا a مائنس لیمڈا آئی ڈیٹرمنٹ, اس کو اکویٹ کیا 0 کے برابر. وہاں سے لیمڈا کی کچھ ویلیوز آئی اور وہ جو لیمڈا کی ویلیوز آئی ساری کی ساری برابر آ گئی. ٹھیک ہے, مثال کے طور سے کہ اگر آپ کے پاس یہ تھرڈ آرڈر کا ڈیٹرمنٹ تھا تو آپ کے پاس لیمڈا کی تین ویلیوز آئیں, لیمڈا از اکول ٹو m1 m2 m3, لیکن تینوں برابر ہیں, m1 از اکول ٹو m2 از اکول ٹو m3. کیا کریں گے, کیسے پروسیڈ کریں گے, یہ آگے ہم ایکسپلین کرتے ہیں. آپ کو ایک نیا طریقہ کار بتاتے ہیں اور اس طریقے سے آپ نے اپنا سولوشن لکھنا ہوگا. یہ ایک جنرل میں پہلے بتا رہا ہوں, اس کے بعد کیا کروں گا, میں ایک سیکنڈ آرڈر کا ڈیٹرمنٹ لوں گا, یعنی کہ جس کے اندر روٹس 2 ہوں گے. اس کے بعد میں لوں گا روٹس 3, یعنی ملٹیپلیسٹی کی بات کر رہا ہوں. ابھی میں جنرلی بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ جو ڈفرینشیل اکویشن لیں گے اس کے بعد جو کریکٹرسٹکس اکویشن بنے گی اس کی ملٹیپلیسٹی m ہے. اس کے بعد اسپیسیفک کیس جو ہوگا m کی ویلیو ہم 2 لیں گے, پھر m کی ویلیو ہم 3 لیں گے اور اس کو ایکسپلین کریں گے ایگزامپل سے. تو جناب ہم آتے ہیں سولوشن پروسیجرز کی طرف. یہ میتھڈ آف سولوشن کیا ہے, کیا اسٹیپس آپ کو فالو کرنے, کس طریقے سے آپ نے جواب لکھنا ہے, یہ آپ کی اسکرین کے اوپر اب آئے گا. اس کو دیکھیے غور سے. جی میتھڈ آف سولوشن دیکھیں, یہ جو آپ کے پاس اسکرین پہ آئی ہے. ناؤ وی آر گیون ود n لینئر ڈفرینشیل اکویشنز ان n unknowns, یعنی کہ آپ کے پاس جو نمبر آف ویریبلس ہیں وہ n ہے اور جو اکویشن ہے وہ آپ کے پاس ہے x ڈیش از اکول ٹو ax. اب آپ سپوز کریں کہ دیٹ دی کوفیشنٹ میٹرکس ہیز این ایگن ویلو سے لیمڈا ود ملٹیپلسٹی آف m. اب ہمارے پاس دو پاسبلٹیز ہیں آئگن ویکٹرز کے بارے میں. پہلی پاسبلٹی یہ ہے
کہ ہم سیٹ آف لینئرلی انڈیپینڈنٹ آئگن ویکٹرس معلوم کر لیں. دوسری پاسبلٹی ہے کہ ہم نہیں معلوم کر سکیں. تو پہلے کیس میں دیکھیں کہ فار دی n بائی n کوفیشینٹ میٹرکس A, it may be possible to find m linearly independent eigenvectors, that is k1, k2, so on km, corresponding to the eigenvalue lambda 1 of multiplicity m, which is less than or equal to n. In this case, the general solution of the system will contain the linear combination which is given by C1 K1 e to the power lambda 1t plus C2 K2 e to the power lambda 1t and plus so on so forth plus Cn Kn e to the power lambda 1t. ٹھیک ہے. Second case, if there is only one eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda 1 of multiplicity m, then m linearly independent solution will be of the form, that is, first solution will be x1, that is equal to k11 e to the power lambda 1t. The second solution will be x2, that is equal to k21 t multiplied by e to the power lambda 1t plus k22 e to the power lambda 1t, and lastly xm will be equal to km1 t to the power m minus 1 divided by m minus 1 factorial e to the power lambda 1t plus km2 t to the power m minus 2 divided by m minus 2 factorial e to the power lambda 1t and plus so on so forth plus kmm e to the power lambda 1t, where the column vectors kij can always be found. تو یہ آپ کے پاس x1 x2 x3 xm آ گئے. تو جنرل سولوشن کیا ہو جائے گا آپ کے پاس؟ کیپٹل X will be equal to C1 x1 plus C2 x2 and so on so forth and plus Cm xm. تو یہ جناب آپ کے پاس ایک جنرل سولوشن بن جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں پر کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ یہ جو میں نے ابھی طریقہ کار بتایا یہ تھوڑا سا مشکل اور ثقیل ہو گیا ہے نا, یا گمبھیر ہو گیا ہے. اب لیکچر 43 ہے تو کچھ نہ کچھ چیزیں کمپلیکیٹڈ ہونی چاہیے, لیکن ہے نہیں. اب یہی چیز اب میں ایلیبوریٹ کروں گا جس میں m کی ویلیو میں 2 لے لوں گا, یہ m کی ویلیو میں 3 لے لوں گا, تو آپ فٹافٹ کام کریں گے, آپ کی پینسل چلنی شروع ہو جائے گی. لیکن جب میں kmm کی بات کر رہا تھا, جب میں xm کی بات کر رہا تھا, تو تھوڑے سے آپ پریشان تھے. پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں. یہ چیزیں خالی ریپرزنٹیشن کے طور سے ہوتی ہیں تاکہ آپ کسی بھی سچویشن کا, کسی بھی ایونچولیٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ تیار ہوں. ٹھیک ہے, جب ہم 2 کا کر لیں گے, 3 کا کر لیں گے, یعنی ملٹیپلسٹی 2 کو ہینڈل کر لیں گے, 3 کو کر لیں گے, 4 کو کر لیں گے, تو n کو بھی ہینڈل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. ایک ہم جنرل فارمولا لکھ سکتے ہیں. دیکھیں, جس وقت آپ FSC میں تھے تو آپ کو بائنومیل تھیورم بڑا مشکل لگتا تھا نا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر 1 پلس ایکس ٹو دی پاور m کی بات ہوتی تھی. لیکن جیسے ہی ہم نے 1 پلس ایکس پاور 2 کیا, بڑا آسان ہے, 1 پلس 2 ایکس پلس ایکس اسکوائر. جب ہم نے 1 پلس ایکس ٹو دی پاور 3 کیا, آپ نے فوراً کھول دیا. جب 1 پلس ایکس ٹو دی پاور 10 ہے, آپ نے فوراً فارمولا لگایا 1 پلس 10 ایکس پلس 10 انٹو 9 ڈیوائڈ بائی 2 فیکٹوریل ایکس اسکوائر کیا تھا نا. یہی چیز یہاں پر بھی کریں گے. اب ہم ایگزامپل لیتے ہیں یا کیس ایگزامپل لیتے ہیں جس میں m کی ویلیو 2 ہے. تو یہ جو نیکسٹ ٹاپک ہے, نیکسٹ جہاں پہ ہم ڈسکشن اپنی لے کے جا رہے ہیں, اس میں ہم آسان سا کیس لیتے ہیں, کیس ایگزامپل جس میں m کی ویلیو 2 ہے, یعنی ملٹیپلسٹی 2 ہے. تو پہلے کیس کے اندر جب کہ آپ انڈیپینڈنٹ آئگن ویکٹرز معلوم کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. جب آپ نہیں معلوم کر سکتے تو کیا کریں گے؟ مثال کے طور سے آپ نے ساری کوشش کر ڈالی اور الٹیمیٹلی لیمڈا کے کورسپونڈنگ ایک ہی آپ آئگن ویکٹر کیلکولیٹ کر سکیں,
سیکنڈ نہیں کر سکے تو سیکنڈ کیسے کیلکولیٹ کریں گے، یہ طریقہ کار ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں جو آپ کے پاس اسکرین میں اب آئے گا. لیکن پہلے ہم اس کو چینج کر لیں. کیا چینج کر لیں؟ ہمارے پاس کیس ایگزامپل ہے جس کے اندر ملٹیپلسٹی 2 ہے، یعنی کہ آپ کے پاس m کی ویلیو 2 ہے. یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اب اس کی ڈیٹیل آپ کی اسکرین پہ اس وقت آئے گی. اب آپ کے پاس آئگن ویلیو جو آئی ہیں یعنی لیمڈا 1، اس کی ملٹیپلسٹی 2 ہے. اب آپ سپوز کریں کہ دیر از اونلی ون آئگن ویکٹر K1 which is associated with this eigenvalue, hence there is only one solution vector x1. اب کیا کریں آپ؟ سیکنڈ سولوشن معلوم کرنے کے لیے ایک نیا فارم لکھیں، نیا طریقہ کار لکھیں جو بالکل اس کے مطابقت ہے جو کہ آپ نے ڈفرینشیل اکویشنز میں کیا تھا. دیٹ از لیٹ اس سپوز دیٹ x2 از اکول ٹو kt e ٹو دی پاور لیمڈا 1t پلس p e ٹو دی پاور لیمڈا 1t. اب یہ آپ کے پاس ایک نئی چیز آ گئی، نیا سولوشن آ گیا جس میں آپ کو k پتہ نہیں ہے، p پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے k اور p دونوں کالم ویکٹرز ہیں. اور وہ کیسے ہیں؟ k از اکول ٹو دا کالم ویکٹر k1 k2 اینڈ سو آن اپ ٹو kn اینڈ the column vector p is equal to small p1 small p2 up to pn. اب یہ جو ویلیو آئی ہمارے پاس x2 کی جو ہم نے ابھی چیک کیا، یہ ہم سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں اپنی اوریجنل اکویشن کے اندر. ہماری اوریجنل اکویشن کیا ہے؟ x ڈیش از اکول ٹو ax. یہ ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں اور اس کو سمپلیفائی کریں تو آپ کے پاس کیا چیز آئے گی؟ کچھ اس طرح کی ایک اکویشن بنے گی. دیکھیں اس اکویشن کو اور لکھنے کی بھی کوشش کریں. دیٹ از اے کے مائنس لیمڈا 1 کے ہول ملٹیپلائڈ بائی ٹی ای ٹو دی پاور لیمڈا 1 ٹی پلس اے پی مائنس لیمڈا 1 پی مائنس کے ملٹیپلائڈ بائی اور ملٹیپلائڈ ود ای ٹو دی پاور لیمڈا 1 ٹی اینڈ دس شوڈ بی اکول ٹو 0. ٹھیک ہے، ناؤ دس implies that a minus lambda 1 I whole multiplied by k is equal to 0 and a minus lambda 1 I whole multiplied with p is equal to k. Once again, a minus lambda 1 I k is equal to 0 and a minus lambda 1 I p is equal to k. اب کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس جو پہلی اکویشن ہے یہ وہی اکویشن ہے جو کریکٹرسٹکس اکویشن ہے. اگر اس کو سالو کریں گے تو آپ کے پاس وہی جواب آ جائے گا. لیکن سیکنڈ جو آپ کے پاس اکویشن ہے اس سے کچھ چیزیں ہمارے پاس فردر آئیں گی. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا؟ وی ول بی ایبل ٹو فائنڈ another solution which will be equal to what. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سالو کرنا ہے. کس کو سالو کرنا ہے؟ a مائنس لیمڈا 1 آئی پی از اکول ٹو کے. اس کو کسی صورت سے سالو کر لیں، یہ ایک میٹرکس اکویشن ہے تو یہاں سے آپ کے پاس k کی ویلیو آ جائے گی. یہ آپ نے جو سلائیڈز دیکھی اس کے اندر میں نے کچھ پڑھا بھی، کچھ میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. میرے خیال میں ابھی زیادہ چیزیں آپ کو کلیئر نہیں ہے تو اس لیے میں زیادہ بھی کنفیوز آپ کو کرنا نہیں چاہتا. میں اسٹریٹ اوے ایگزامپل پہ جاتا ہوں، ایک ایگزامپل لیتا ہوں پھر دوسری ایگزامپل لیتا ہوں تاکہ یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں. اور جب یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی تو آپ کے ذہن میں تھیوری بھی کلیئر ہو جائے گی. صرف ایک چیز خیال رکھیے گا کہ k معلوم کرنے کے لیے a مائنس لیمڈا 1 آئی انٹو پی ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہوگا اور وہاں سے ہمارے پاس k کی ویلیوز آ جائیں گی. جی دیکھیے ایگزامپل آپ کے پاس آئی ہے. اس کے اندر جب آپ ڈٹرمنٹ a مائنس لیمڈا آئی کو 0 کے برابر اکویٹ کریں گے تو آپ کے پاس جو لیمڈا کی ویلیوز آئیں گی وہ برابر آئیں گی. اب کیونکہ یہ ہمارے پاس سیکنڈ آرڈر کا ڈٹرمنٹ ہوگا تو 2 ہی ویلیوز آئیں گی. اسی طرح سے ہم 2 آئگن ویکٹر معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ہمارے پاس ایک مل جائے x1 تو دوسرا ہمارے پاس فارمولا ہے x2 والا، وہ فارمولا ہم لگا کے ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جلدی سے دیکھیے، میرے ساتھ ساتھ کیجئے اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا.
جی ایگزامپل کیا ہے آپ کے پاس؟ ایکس ڈیش از اکول ٹو 3 مائنس 18 2 مائنس 9x. اب اس کا ہم نے ایک جنرل سولوشن معلوم کرنا ہے. تو پہلا اسٹیپ کیا ہوا؟ ایک میٹرکس آف کوفیشنٹ لکھیں. a از اکول ٹو 3 مائنس 18 2 مائنس 9. یہ 2x2 کی میٹرکس ہے. آپ ڈٹرمنٹ a مائنس لیمڈا i معلوم کریں. دیٹ ول بی اکول ٹو 3 مائنس لیمڈا مائنس 18 2 مائنس 9 مائنس لیمڈا. اب جناب عالی چیک کریں ڈٹرمنٹ a مائنس لیمڈا از اکول ٹو 0 آپ کو کیا دیتا ہے؟ یہ آپ کو دیتا ہے ایک اکویشن لیمڈا کے اندر. سمپلیفائی کریں، ایکسپینڈ کریں اور فیکٹرائز وغیرہ کریں، آپ کے پاس الٹیمیٹلی جو کیریکٹرسٹک اکویشن آئے گی وہ ہوگی لیمڈا پلس 3 ہول اسکوائر از اکول ٹو 0. Therefore, the value of lambda is equal to minus 3 and minus 3. پہلا مرحلہ ختم جس میں ہم نے لیمڈا کی ویلیو کیلکولیٹ کر لی ہے. روٹس ریئل ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم ریپیٹڈ ہیں. آگے پروسیڈ کریں وہ طریقہ کار جو ہم کرتے تھے نارملی. a مائنس لیمڈا آئی کے از اکول ٹو 0. یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ a مائنس لیمڈا آئی کے از اکول ٹو 0 ول گیو یو 3 مائنس لیمڈا minus 18 2 minus 9 minus lambda multiplied by k1 k2 is equal to 0 0. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ لیمڈا کی ویلیو -3 سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 6 minus 18 2 minus 6 into k1 k2 is equal to 0 0 and that will give you two set of equations, rather two equations. This is one set and two equations. 6k1 minus 18k2 is equal to 0 and 2k1 minus 6k2 is equal to 0. From here we can say that k1 minus 3k2 is equal to 0 or k1 is equal to 3k2. تو اب آپ فرض کر لیں k2 کی ویلو سپوز 1. دا ویلو آف k2 از اکول ٹو 1. دیئر فور k1 از اکول ٹو 3. تو آپ کے پاس آئگن ویکٹر آ گیا کورسپونڈنگ ٹو دی آئگن ویلو لیمڈا از اکول ٹو -3. دیٹ از k از اکول ٹو 3 and 1. یعنی کالم ویکٹر 3 اور 1. اب جناب علی اس کا سولوشن ویکٹر کیا ہوگا؟ سولوشن ویکٹر میں کیا کرتے ہیں کہ آئگن ویکٹر کو ملٹیپلائی کرتے ہیں ای ٹو دی پاور آئگن ویلو ملٹیپلائڈ بائی ٹی. ہیئر اٹ ول بی x1 از اکول ٹو 3 1 ای ٹو دی پاور -3t. ٹھیک ہے جناب. اب کیا کریں گے؟ اب ہم نے تو جنرل سولوشن معلوم کرنا ہے. ہمارے پاس تو ایک ہی آیا نا x1. ہم ایک اور سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے سیکنڈ سولوشن. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم دو کالم ویکٹر لیں گے k از اکول ٹو 3 1 اینڈ p از اکول ٹو اسمال p1 p2. دیئر فور a پلس 3i p از اکول ٹو k امپلائز 6 minus 18 2 minus 6 multiplied with p1 p2 is equal to 3 1. اب یہ ہمارے پاس اکویشنس آ جائیں گی یہاں پہ. ان اکویشن سے P1 اور P2 کی ویلیو معلوم کر لیں گے. تو اکویشنس کیا آ گئی آپ کے پاس؟ 6P1 minus 18P2 is equal to 3. 2P1 minus 6P2 is equal to 1. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ P2 is equal to -1 minus 2P1 by 6. اب P1 کی ویلیو آپ 1 لے لیں یا کچھ اور لے لیں جو لینا چاہیں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا P1 1 لینے سے P2 is equal to 1 by 6. Now if we take the value of P1 is equal to 1, P2 is equal to 1 by 6. Similarly we can take P1 is equal to 1 by 2 تو P2 کی ویلیو 0 آ جائے گی. تو چلیں اس پہ اکتفا کرتے ہیں. Let us take P1 is equal to 1 by 2 and then P2 is equal to 0. تو ہمارے پاس کالم ویکٹر P بن گیا
1 by 2, 0. Therefore, the column vector will be given by P, which is equal to column vector 1 by 2, 0. Therefore, the second solution will be x2 is equal to 3, 1, t e to the power minus 3t plus half 0 e to the power minus 3t. ٹھیک ہے جناب. تو اب آپ اس سے جنرل سولوشن لکھ سکتے ہیں x is equal to c1 x1 plus c2 x2. That will be given by c1 3 1 e to the power minus 3t plus c2 whole multiplied with 3 1 t e to the power minus 3t plus half 0 e to the power minus 3t. یہ آپ کے پاس جناب جواب آ گیا. جی یہ جو ہم نے اب ایگزامپل کی اس سے آپ کو تھوڑا سا پتا چل گیا ہوگا کہ کیسے پی کی ویلیو کیلکولیٹ کرتے ہیں. جب میں تھیوری بتا رہا تھا تو آپ کے لیے مشکل پیش آ رہی تھی, لیکن میں نے 2x2 کی ایک ایگزامپل لی اور سیکنڈ آرڈر کا ڈٹرمنٹ لیا. آپ نے دیکھا کہ لیمڈا کی ویلیوز دونوں سیم ہیں. اس صورت میں ایک تو آپ نے آئیگن ویکٹر معلوم کر لیا, اس طرح سے دوسرا آئیگن ویکٹر معلوم کر لیا اور دوسرا سولوشن بھی آپ کے پاس مل گیا. ٹھیک ہے, تو آپ نے دونوں سولوشن معلوم کر لیا اور اس کے بعد ایک آپ نے کمپلیٹ سولوشن یا جنرل سولوشن لکھ لیا. اسی چیز کو فردر ایلیبریٹ کرتے ہیں, ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں تاکہ یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں. اب تھوڑا سا ہائر آرڈر کی میٹرکس لے لوں گا اور اسی طریقے سے آپ کے پاس 3 آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈفرینشیل ایکویشن دی ہوئی ہیں. یہ جو ایگزامپل لی ہے اس کے اندر 3x3 کی میٹرکس ہوگی اور اس کے بعد اس کے آئیگن ویلیوز معلوم کریں گے. اس میں سے ہو سکتا ہے کوئی 2 برابر ہو جائیں اور وہ یہی طریقہ کار ہم وہاں پر لگائیں گے. تو دیکھتے ہیں آپ کے اسکرین پر اب آئے گی. جی نیکسٹ ایگزامپل x ڈیش از اکول ٹو 3x3 میٹرکس وچ از گیون بائی 1 -2 2 -2 1 -2 2 -2 1 x. ٹھیک ہے جی, کوفیشینٹ میٹرکس بنائیں فوراً. پہلا اسٹیپ وہ کیا ہو گئی آپ کے پاس, a از اکول ٹو 1 -2 -2 1 -2 2 -2 1. فوراً لکھیں ڈٹرمنٹ آف a مائنس لیمڈا i which is equal to 1 minus lambda minus 2 2 minus 2 1 minus lambda minus 2 2 minus 2 1 minus lambda. اس کو ڈٹرمنٹ کو ایکسپینڈ کریں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, آپ کے پاس ایک ایکسپریشن آ جائے گا which will be equal to 5 plus 9 lambda plus 3 lambda square minus lambda cube. اب ایسا کریں, کیریکٹرسٹک اکویشن معلوم کریں which will be equal to 5 plus 9 lambda plus 3 lambda square minus lambda cube is equal to 0. یہ آپ کے پاس کیوبک اکویشن ہے, اس کو سالو کریں. آپ کے پاس 3 روٹس آئیں گے, 3 ویلیوز آئیں گی لیمڈا کی, اور جو 3 ویلیوز آئی ہیں وہ کیا ہے آپ کے پاس, لیمڈا از اکول ٹو -1 -1 5, کیونکہ آپ کے پاس کیریکٹرسٹک اکویشن جو ہے وہ ہے لیمڈا پلس 1 ہول اسکوائر انٹو لیمڈا مائنس 5 از اکول ٹو 0. تو جناب آپ کے پاس 3 آئیگن ویلیوز آ گئیں. جو 5 ہے لیمڈا 3 از اکول ٹو 5, وہ تو سمپل سی چیز ہے, لیکن ہم کو ہینڈل کرنا پڑے گا. سب سے پہلے لیمڈا 1 از اکول ٹو لیمڈا 2 از اکول ٹو -1, دیٹ از یہ جو آئیگن ویلیوز ہیں اس کی ملٹیپلسٹی 2 ہے. تو وی ول پروسیڈ فردر فرام ہیئر ٹو اسٹارٹ وتھ فرسٹ آف آل کہ فار لیمڈا 1 از اکول ٹو -1 یہ آپ سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس الجبرائک اکویشنز کیا بن جائیں گی, جہاں سے ہم آئیگن ویکٹر کیلکولیٹ کریں گے. اٹ ول بی لائک دس 2 -2 2 -2 2 -2 2 -2 2 multiplied with k1 k2 k3 should be equal to 0 0 0. اب جناب ایسا کریں, اس کو ملٹیپلائی کریں, سمپلیفائی کریں, رو آپریشن استعمال کریں بہت ساری, تو آپ کے پاس گوس جارڈن میتھڈ سے کر لیں یا گوسین ایلیمنیشن میتھڈ سے کر لیں, تو آپ کے پاس الٹیمیٹلی کیا بچے گا, فائنلی آپ کے پاس اکویشن ایک بچے گی, دیٹ ول بی k1
minus K2 plus K3 is equal to 0. ٹھیک ہے جی, آپ کے پاس کیا بن گئی, K1 minus K2 plus K3 is equal to 0. اب اس اکویشن کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ لکھ سکتے ہیں K1 is equal to K2 minus K3. اب آپ کے پاس چوائس ہے آربیٹریلی کہ آپ K2 کی کچھ ویلو لے لیں, K3 کی کچھ ویلو لے لیں. ہم سپوز کرتے ہیں کہ K2 کی ویلو 1 ہے اور K3 کی ویلو 0 ہے, تو آپ کے پاس کیا آ گیا, K1 کی ویلو 1. Once again I repeat, we are left finally with K1 minus K2 plus K3 is equal to 0. That gave us K1 is equal to K2 minus K3. We have chosen K2 is equal to 1 and K3 is equal to 0. The value of K1 is equal to 1. Therefore, our eigenvector is K1 is equal to 1, 1, 0. ایک اور چوائس لے لیں آپ, اور وہ چوائس کیا ہے, لیٹ اس سپوز K2 is equal to 1 and K3 is equal to 1. In that case K1 is equal to 0. تو ہمارا جو دوسرا آئگن ویکٹر بنا K2 is equal to 0, 1, 1. اب یہ دیکھیں, یہ جو دو آئگن ویکٹرز ہیں K1 اور K2, آپ اسے چیک کر لیں گے کہ یہ شاید لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہیں, یعنی ایک دوسرے کے ملٹیپل نہیں ہیں. K1 کو دیکھیں K2 کے ساتھ کمپیئر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دوسرے کے ملٹیپل نہیں ہیں. تو ہمارے پاس X1 آ گیا آپ کے پاس, یعنی سولوشن ویکٹر دا فرسٹ ون از which will be K1 e to the power minus t, and that will be equal to column vector 1, 1, 0 e to the power minus t, and similarly X2 is equal to K2 e to the power minus t, that is equal to 0, 1, 1 e to the power minus t. ٹھیک ہے جناب, یہاں پہ ہمیں دوسری چیز معلوم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی, ڈائریکٹلی ہم کو یہاں پر آئگن ویکٹر مل گیا اسٹریٹ اوے. اب اسٹارٹ کرتے ہیں جناب فار لیمڈا 3 is equal to 5. تو آپ کے پاس الجبرائک ایکویشنز کیا ہو جائیں گی, دے ول بی -4 -2 2 -2 -4 -2 2 -2 -4 multiplied with K1 K2 K3 is equal to 0, 0, 0. اس کے اندر آپ رو آپریشن استعمال کریں, سمپلیفائی کریں, تو آپ کے پاس الٹیمیٹلی جواب کچھ اس فارم کا بچ جائے گا. جب سمپلیفائی کر لیں گے, دونوں سائڈ کو کمپیئر کریں گے, تو آپ کے پاس بچے گا K1 minus K3 is equal to 0 and K2 plus K3 is equal to 0. That will give you K1 is equal to K3 and K2 is equal to minus K3. سب چیزوں کو سمپلیفائی کرنے کے بعد آپ کے پاس جواب بچ گیا K1 is equal to K3 and K2 is equal to minus K3. آپ سپوز کر لیں K3 کی ویلیو 1 ہے, تو آپ کے پاس K1 کی ویلیو بھی 1 آ جائے گی اور K2 کی ویلیو -1 آ جائے گی. آپ کے پاس K3 آ جائے گا 1 -1 1. Once again K3 is equal to 1 -1 and 1. تو آپ جناب کیا کر لیں, ایک جنرل سولوشن لکھ لیں. The general solution will be X is equal to C1 1, 1, 0 e to the power minus t plus C2 0, 1, 1 e to the power minus t plus C3 1 -1 e to the power 5t. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس جنرل سولوشن آ گیا. جی ایگزامپل کر لی جس کے اندر ہم نے ہینڈل کیا, جس کے اندر لیمڈا کی ویلیو ریپیٹڈ روٹس تھے, یعنی کہ 2 تھے لیکن ریپیٹڈ تھے. یہاں پہ ملٹیپلسٹی ہمارے پاس 2 تھی. یہ ہم نے جو کیس ایگزامپل کی تھی, یہ کیس ایگزامپل وین دی ویلیو آف یعنی کہ جو آپ کے پاس ایگن ویلیوز ہے ایک دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 دفعہ ریپیٹ ہو سکتی ہے, اس کے دفعہ ایسا ہو سکتا ہے 3 دفعہ ریپیٹ ہو سکتی ہے. تو وی ہیو ہینڈل وین دی ویلیو آف m is equal to 2. Now we'll take straight away the case when m is equal to 3. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ جو کیس ایگزامپل ہے یہ جلدی جلدی میں کور کر رہا ہوں.
یہ بیسیکلی کرنے والی چیزیں جو آپ کیجیے گا، پریکٹس کیجیے گا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ملٹیپلسٹی 3. ٹھیک ہے نا جی. یہ کیس ایگزامپل لیں گے جس میں m کی ویلیو 3 ہے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک کیریکٹرسٹک اکویشن دی ہوئی ہے، اس کے اندر آپ روٹس نکالیں اور اتفاق سے وہ تھرڈ آرڈر کا ہی ڈیٹرمنٹ ہے اور لیمڈا کی ویلیو آپ کے پاس آ جاتی ہے m یا لیمڈا 1 لیمڈا 2 سوری لیمڈا 1 لیمڈا 1 لیمڈا 1، تو ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ پہلے کیس کے اندر ہمارے پاس اگر ملٹیپلسٹی 2 تھا تو ایک طریقہ کار بتایا تھا. اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوگا، کیونکہ اب آپ کے پاس تینوں برابر ہے نا، لیمڈا 1 لیمڈا 1 لیمڈا 1. تو ایک تو آپ آئیگن ویکٹر معلوم کر لیں گے، وہاں سے ایک سولوشن ویکٹر آ جائے گا. ابھی آپ نے 2 اور سولوشن ویکٹرز معلوم کرنے ہیں. تو 2 سولوشن ویکٹرز کیسے معلوم کریں گے، اس کا ایک فارمولا میں جلدی سے بتاتا ہوں اور اس کی پھر ایک ایگزامپل کروں گا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے یہ آپ کے پاس فارمولا کیا ہے، اس کو کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. جس طرح سے پہلے آپ نے کیلکولیٹ کیا نا a مائنس لیمڈا آئی انٹو پی از اکول ٹو کے کر کے، وہاں سے ویلو معلوم کی تھی p کی. اس طرح سے یہاں پہ p اور q یعنی کہ 2 اور کالم ویکٹر ہم انٹروڈیوس کریں گے اور ان کو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے بائی یوزنگ دی فرسٹ سولوشن جو ہمارے پاس آ جائے گا. پہلے فرسٹ سولوشن سے سیکنڈ معلوم کریں گے، پھر فرسٹ اور سیکنڈ سے تھرڈ معلوم کریں گے. تو یہ آپ کے پاس اسکرین پہ اب آئے گا. اب آپ سپوز کریں کہ آئیگن ویلوز جو 3 ہیں آپ کے پاس وہ لیمڈا 1 لیمڈا 1 لیمڈا 1 ہے، اور آپ کے پاس ایک کوئی بھی آئیگن ویکٹر کے پتا ہے. اور آپ جب ایک آئیگن ویکٹر پتا ہے تو آپ وہاں سے x1 معلوم کر سکتے ہیں. تو ہم x2 کیسے معلوم کر سکتے ہیں، اس کا ایک فارمولا ہے x2 از اکول ٹو کے ٹی ای ٹو دی پاور لیمڈا 1t پلس پی ای ٹو دی پاور لیمڈا 1t. یہ چیز تھی نا جو ہم نے لاسٹ کیس میں لی تھی. اینڈ تھرڈ x3 از اکول ٹو کے ٹی اسکوائر بائی 2 ای ٹو دی پاور لیمڈا 1t پلس پی ٹی ای ٹو دی پاور لیمڈا 1t پلس کیو ای ٹو دی پاور لیمڈا 1t. اب یہ آپ کے پاس p q اور k کیا ہے؟ دے آر ویکٹرس، کالم ویکٹرس. k is given by k1 k2 so on kn, p is equal to p1 p2 and so on pn, and q is equal to q1 q2 and up to qn. تو جناب k p اور q آپ کے پاس کالم ویکٹر ہے. اب یہ جو آپ کے پاس x3 آیا، ٹھیک ہے نا، x3 میں اگر آپ یہ k اور p اور q کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں گے اور یہ x3 کی ویلیو جو ہے سبسٹیچیوٹ کر دیں ڈفرینشیل اکویشن میں، کس کے اندر؟ جو آپ کے پاس ڈفرینشیل اکویشن ہے وہ ہے x ڈیش از اکول ٹو ax. تو آپ کے پاس کچھ اکویشنس آئیں گی جو ایک ٹپیکل کیریکٹرسٹک اکویشن ٹائپ کی ہوں گی، اور وہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں کہ a مائنس لیمڈا 1 آئی کے از اکول ٹو 0. یہ پہلے بھی ہمیں پتا ہے. دوسرے اسٹیپ میں a مائنس لیمڈا 1 آئی پی از اکول ٹو کے. یہ کیس ہم نے اوپر جو تھا ہمارے پاس جس میں ملٹیپلسٹی 2 تھی، اس کے اندر ہم نے یہ لکھا تھا. کیا لکھا تھا؟ a مائنس لیمڈا 1 آئی انٹو پی از اکول ٹو کے. اب آپ کو k پتا ہے تو یہاں سے آپ کیا کریں گے؟ p کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے پاس تھرڈ کنڈیشن آ جائے گی a مائنس لیمڈا 1 آئی کیو از اکول ٹو پی. یہاں پہ آپ کو p پتا ہے تو آپ q کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں. اس طرح سے آپ کے پاس k کی ویلیو، p کی ویلیو اور q کی ویلیو آ جائے گی. آپ کے پاس 3 آئیگن ویکٹرس آ جائیں گے، 3 سولوشنز آ جائیں گے اور آپ سالو کر لیں گے. جی آپ نے دیکھا کہ ہم نے k p اور q معلوم کیا. کیسے معلوم کیا؟ ہم نے کہا کہ ہم نے 3 آئیگن ویکٹرز ڈھونڈنے ہیں، 3 کالم ویکٹرز ڈھونڈنے ہیں تاکہ ہم کمپلیٹ سولوشن لکھ سکیں. پہلے ہم سولوشن ویکٹرز لکھیں گے اینڈ دین وی ول رائٹ دی کمپلیٹ سولوشن. سب سے پہلے کیلکولیٹ کرنے کے لیے k ہمارے پاس ریلیشن ہے a مائنس لیمڈا 1 آئی انٹو کے از اکول ٹو 0. سیکنڈ ہمارے پاس ریلیشن ہے a مائنس لیمڈا 1 آئی انٹو پی از اکول ٹو کے. تیسری ہمارے پاس ہے a مائنس لیمڈا 1 آئی انٹو کیو از اکول ٹو پی. یہ آپ کے پاس k اگر پتا ہے، پہلے k کیلکولیٹ کر لیں گے نا فرسٹ اکویشن سے، k پتا ہے تو ہم p معلوم کر لیں گے.
جب پی ہم معلوم کر لیں گے تو ہم کیو بھی معلوم کر سکتے ہیں. ہم 3 کالم ویکٹرس معلوم کر لیں گے. اس کے بعد جو ہمارے پاس فارمولا دیا ہوا ہے وہاں سے x1 x2 اور x3 کی ویلو لکھ لیں گے. x1 x2 x3 کی جب ویلوز آ جائیں گی تو وہاں سے پھر ہم ایک جنرل سولوشن لکھ سکتے ہیں. وہ کیا ہوگا آپ کے پاس کیپٹل X اکول ٹو C1x1 پلس C2x2 پلس C3x3. یہ آپ کے پاس جواب آ جائے گا. یہ جو چیزیں ہیں ایسا کرتے ہیں کہ ایک ایگزامپل لیتے ہیں اور اس ایگزامپل کی مدد سے ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس لیمڈا آپ کے پاس ریئل تو ہو لیکن کوئنسیڈنٹ ہوگا یا ریپیٹڈ ہوگا اور اس کی ملٹیپلیسٹی جو ہوگی وہ 3 ہوگی. ٹھیک ہے, تو ہم نے پی کیو اور کے ڈھونڈنا ہوگا. یہ اس ایگزامپل کے اندر یہ تھوڑا سا واضح ہوگا. اس ایگزامپل کو دیکھیں, اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں, طریقہ کار وہی ہے. جی ایگزامپل کیا آپ کے پاس؟ جی ایگزامپل ہے ایکس ڈیش از اکول ٹو 3x3 کی میٹرکس ہے 4 1 0 0 4 1 0 0 4 ملٹیپلائڈ ود ایکس. جی کوفیشنٹ میٹرکس بنائیں. اے آپ کے پاس کیا جائے گی؟ دیٹ ول بی اکول ٹو 4 1 0 0 4 1 0 0 4. تو آپ کے پاس نیکسٹ اسٹیپ میں ڈیٹرمنٹ آف اے مائنس لیمڈا آئی will be equal to 4 minus lambda 1 0 0 4 minus lambda 1 0 0 4 minus lambda. اب آپ کے پاس اس ڈیٹرمنٹ کو ایکسپینڈ کریں, کسی طریقے سے بھی ایکسپینڈ کریں, یہ آپ کی مرضی ہے, اور جو بھی آپ کے پاس جواب آئے اس کو اکویٹ کر دیں 0 کے برابر تاکہ آپ کے پاس کیریکٹرسٹک اکویشن آ جائے. وہ آئے گی 4 مائنس لیمڈا ہول کیوب از اکول ٹو 0. کیا آئے گی؟ 4 مائنس لیمڈا ہول کیوب از اکول ٹو 0. دیر فور لیمڈا از اکول ٹو 4 4 اینڈ 4. تو پہلے 4 کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ آئیگن ویکٹر معلوم کرتے ہیں. تو جناب آپ کے پاس جو اکویشن اے مائنس لیمڈا آئی کے از اکول ٹو 0 جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ That will be equal to 4 minus lambda 1 0 0 4 minus lambda 1 0 0 4 minus lambda multiplied with k1 k2 k3 is equal to 0 0 0. تو اب لیمڈا کی ویلو آپ 4 سبسٹیچیوٹ کر دیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ یہ میٹرکس 3x3 that is 0 1 0 0 0 1 and 0 0 0 multiplied with k1 k2 k3 is equal to 0 0 0. اب اس کو اگر آپ چیک کریں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ k2 is equal to 0 k3 is equal to 0 اور k1 کی کوئی بھی ویلیو آپ لے سکتے ہیں and that k1 is equal to say 1. تو آپ کے پاس آئیگن ویکٹر بن گیا k is equal to 1 0 0. Therefore, the first solution vector x1 is equal to k e to the power lambda t, that will be equal to 1 0 0 e to the power 4t, کیونکہ لیمڈا کی ویلیو 4 ہے اور k کی ویلیو ہے 1 0 0. اب سیکنڈ سولوشن کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیلکولیٹ کرنا ہے a مائنس لیمڈا آئی ملٹیپلائڈ ود p از اکول ٹو k. a مائنس لیمڈا آئی p از اکول ٹو k. p فرض کر لیں p1 p2 p3. Therefore we have 0 1 0 0 0 1 0 0 0 multiplied with p1 p2 p3 is equal to 1 0 0. آپ ایسا کریں, ایکویشنز بنائیں, سالو کریں تو آپ کے پاس آ جائے گا p1 is equal to 1 p2 is equal to 1 p3 is equal to 0. Therefore the vector p will be equal to 1 1 0. The vector p is equal to 1 1 0. ہمارے پاس فارمولا موجود ہے x2 کا, that is equal to kt e to the power lambda t plus p e to the power lambda t. Therefore x2 is equal to 1 0 0 t e to the power 4t plus 1 1 0 e to the power 4t.
تو x2 کیا آ گیا آپ کے پاس؟ x2 از اکول ٹو 100t پلس 110 ہول ملٹیپلائڈ ود e ٹو دی پاور 4t. تو یہ جناب آپ کے پاس x2 بھی آ گیا. پہلے ہم نے کیا کیلکولیٹ کیا تھا؟ x1. اب x2 بھی کیلکولیٹ کر لیا. فائنلی وی ٹرائی ٹو فائنڈ دا ویلو آف a مائنس لیمڈا i ملٹیپلائڈ وتھ q از اکول ٹو p. یہ ہم لکھ لیں گے اس طرح سے 010 001 000 q1 q2 q3 از اکول ٹو 110. ان کو میٹریسز کو ملٹیپلائی کریں لیفٹ ہینڈ سائڈ پر جو آپ کے پاس دی ہوئی ہیں, دونوں کی ٹرمز کو کمپیئر کریں, آپ کے پاس آ جائے گا q1 از اکول ٹو 1 q2 از اکول ٹو 1 q3 از اکول ٹو 1. Therefore q is equal to 111 and hence x3 will be equal to, according to the formula, k t square by 2 e to the power lambda t plus pt e to the power lambda t plus q e to the power lambda t, and ultimately x3 will be equal to 100 t square by 2 plus 110t plus 111 whole multiplied with e to the power 4t. آپ کے پاس جنرل سولوشن کیا ہو جائے گا؟ x is equal to c1x1 plus c2x2 plus c3x3. یہ x1 x2 x3 کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا. جی آپ نے ایگزامپل کر لی جہاں پہ ہم نے دیکھا ملٹیپلسٹی 2 ہے, جہاں پہ ہم نے دیکھا ملٹیپلسٹی 3 ہے. ٹھیک ہے نا. وی ہیو ڈن فار لیمڈا از اکول ٹو لیمڈا 1 لیمڈا 2 جو دونوں برابر ہیں, اور ابھی ہم نے جو کیا اس کے اندر ہمارے پاس ملٹیپلسٹی 3 تھی, یعنی کہ 3 روٹس ہیں اور تینوں کے تینوں برابر ہیں. تو اس کے اندر ہم نے پی کیو اور کے معلوم کیا, اور جس کے اندر ہمارے پاس ملٹیپلسٹی 2 ہے وہاں پہ کے اور پی ہم نے معلوم کیا, فارمولے ہم نے لگائے. میرا خیال میں یہاں پہ رکتے ہیں, کافی ہے اتنا. ہوموجینس اکویشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں, کل بات کریں گے نان ہوموجینس اکویشن کی. آج دیکھتے ہیں کہ ریویژن میں ہم نے کیا کچھ کیا تھا. ہم نے لیا ہے سسٹم آف لینئر اکویشنز, اور اس کے بعد ہم نے ہوموجینس لینئر سسٹم کی بات کی ہے. یہاں پہ ہوموجینس سسٹم آپ کو دیے ہوئے تھے. پہلے کیسز کے اندر ہم نے کیا جہاں پہ ہمارے پاس یہ جو کریکٹرسٹک اکویشن ہے اس کے اندر آئگن ویلیوز آپ کے پاس ریئل اور ڈسٹنکٹ آ گئی یا کمپلیکس آ گئی. وہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں کور کیا تھا. آج ہم نے دیکھا تھا جہاں پہ ریئل اور کوئنسیڈنٹ یا ریئل اور ریپیٹڈ روٹس ہیں ہمارے پاس کریکٹرسٹکس اکویشن کے یا آئگن ویلیوز کے. کورسپونڈنگلی ہم نے آئگن ویکٹرز کیلکولیٹ کیے, ہم نے ایلیبریٹ کر دیا فار ملٹیپلسٹی 2 اور 3 کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فارمولا ہم نے بتا دیا تھا ایم کے لیے, اس کو دیکھ لیجیے گا, ریوائز کر لیجیے گا. رکے یہیں پہ میرے خیال میں آج کا لیکچر ختم کریں. آپ سے اجازت لیں, کل لیکچر میں اس کو تھوڑا سا ریوائز کر دوں گا, سارے جتنا بھی ابھی تک کور کیا ہے اس کو فارملائز کر دوں گا, اور نان ہوموجینئس کو جلدی سے کور کروں گا کیونکہ کل تھیوریٹیکلی لاسٹ لیکچر ہے. لاسٹ اس کے بعد جو سب سے فائنل لیکچر ہے 45 اس میں ٹوٹل ریویژن ہوگی. تو جناب یہ کانسیپٹ یاد رکھیے گا, فارمولوں کو رٹا لگا لیجیے گا, پریکٹس جاری رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, آپ سے اس وقت پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ اور السلام علیکم.